الرحمن علم القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا چوتھا پارٹ ہے۔ اس سے پہلے ہمارے 3 پارٹ ہو چکے ہیں، اگر آپ چاہیں وزٹ کر کے وہ بھی دیکھ لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سوال نمبر 20 ہے، اگر قلقلہ حروف مشدد ہوں تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ یہ پچھلے سبق میں نے ویسے ہی بتا دیا تھا، چلو سوال آ بھی گیا ہے۔ جب قلقلہ حروف مشدد ہوں تو انہیں جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے، جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے۔ جب قلقلہ حروف مشدد ہوں تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ جیسے میں مثال بھی دے دیتا ہوں، جیسے حق حق حق، تو یہ جو قاف ہے مشدد ہے، تو اس کو ہم زیادہ ٹھہراؤ کے ساتھ اور زیادہ خوب قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ، یہ جو حمزہ الف پڑھا ہے، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو پھر وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو ہم سبق پڑھ چکے کہ الف ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے، الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جاتی ہے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، اور دوسرا ساتھ والا وہ تو حمزہ ہی ہے۔ وہ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ اب الف کے اوپر جزم اگر ہے، الف کے اوپر جزم ہے مطلب حمزہ ساکنہ ہے، ساکنہ مطلب ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، زبر زیر پیش یہ جو حمزے پڑھے ہیں نا، ان کے اوپر حرکت نہیں ہے، ساکن ہے، جزم والے ہیں، تو یہ جھٹکے کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ اگر حرکت ہوگی تو پھر وہ اپنے طریقے سے ہی پڑھے جائیں گے جھٹکے کے ساتھ۔ مثال کے طور پر سورۃ الفیل میں آتا ہے مقبول، میم زبر حمزہ ما، ویسے تو وہ الف ہے لیکن الف کے اوپر جزم ہے تو وہ حمزہ بن جائے گا، حمزہ ساکنہ مقبول مقبول، تو یہ ہم اس کو جھٹکے سے ہی پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں اظہار کا قاعدہ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اظہار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اظہار کا معنی ظاہر کرنا، اظہار کا معنی ظاہر کرنا۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کون سے ہیں؟ وہ نیچے آ بھی گئے۔ حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اب نون ساکن اور تنوین کے بعد پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے گا تو وہاں ہم اظہار کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم سورۃ الفاتحہ دیکھ لیتے ہیں، جیسے انعمتا، حمزہ زبر نون ان، عین زبر میم ام، انعم۔ اب عین کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے، اگر حروف حلقی نہیں ہوتا تو یہاں پہ پھر اخفاء بھی ہو سکتا تھا، یعنی اس کو ہم تھوڑا سا چھپا لیتے ان کر کے پڑھتے، لیکن حروف حلقی آ رہا ہے تو ہم اسے پڑھیں گے انعمتا، انعمتا۔ تو یہاں پہ دیکھو جو نون ساکن ہے یہ ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی ہے، تو جب حروف حلقی آ جاتا ہے تو پھر یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر حروف حلقی نہ ہوتا تو پھر یہ اخفاء ہوتا، جیسے ان۔ تو امید ہے سبق سمجھ آ گیا ہوگا، انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔